الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. یہ کتاب الصلاة ہے اور نماز کے اوقات کا بیان ہے، یعنی باب المواقیت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت پا لی، یا جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی، تو اس نے ان نمازوں کو پا لیا. یعنی فجر کو فجر کے وقت میں اس نے ادا کیا، یہ مانا جائے گا، اور عصر کو عصر کے وقت میں اس نے ادا کیا، یہ مانا جائے گا. اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان فجر کی نماز اگر بالکل انتہائی وقت میں پڑھے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہ ایک رکعت مکمل کر لے اور پھر اس کے بعد سورج طلوع ہو جائے، تو اس انسان کی وہ جو فجر کی نماز ہے وہ اس کے وقت میں مانی جائے گی. اسی طریقے پر عصر کی نماز اگر کوئی انسان بالکل انتہائی وقت میں ادا کرے، یعنی غروب آفتاب سے بالکل کچھ پہلے، اور ایک رکعت جب وہ مکمل کر لے تب سورج غروب ہونا شروع ہو، تو اس کی وہ جو نماز ہے عصر کی، عصر کے وقت میں مانی جائے گی. یہاں طلوع آفتاب کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اچانک تو نہیں نکل جاتا، بلکہ اس کا پہلے ابتدائی حصہ ظاہر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کر کے سورج مکمل طور پہ طلوع ہوتا ہے. اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو پہلے اس کا نچلا حصہ غروب ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کر کے سورج کی جو پوری ٹکیا ہے وہ غائب ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت مکمل کر لی تو اس نے اس نماز کو، یعنی فجر کی نماز کو پا لیا. یہ اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے، کہ سورج کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ جیسے ہی نکلنا شروع ہوگا ہم کہیں گے سورج طلوع ہو چکا ہے. ہم مکمل سورج کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے کہ اس کے بعد ہم کہیں کہ ہاں اب سورج طلوع ہوا ہے، بلکہ سورج جو گول ہے اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ جیسے ہی ظاہر ہوگا آسمان میں سورج طلوع ہو جائے گا. تو اس سے پہلے جس نے ایک رکعت مکمل کر لی، اور ایک رکعت مکمل کرنے کا معنی یہ ہے اس میں اس نے قیام، رکوع اور دونوں سجدے، ان تینوں چیزوں کو ادا کیا. صرف جس نے قیام کیا، رکوع کیا اور سجدے میں گیا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا، تو پھر اس کی وہ نماز وقت میں نہیں ہوگی. سجدوں کا اعتبار ہے، اسی لیے اس روایت کے جو دوسرے الفاظ ہیں اس میں رکعت کے بجائے سجدتن کے الفاظ ہیں. لہذا جہاں تک سورج کے طلوع ہونے کا مسئلہ ہے، تو سورج طلوع ہو رہا ہے یا طلوع ہو چکا ہے ہم کب کہیں گے؟ جب سورج کی جو ٹکیا ہے، جو گول سورج ہے، اس کا ابتدائی حصہ طلوع ہوگا تو ہم کہیں گے سورج طلوع ہو گیا. لیکن سورج کے غروب ہونے کا معاملہ بالکل اس کے الٹا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے سورج کا جو گول حصہ ہے، یعنی مکمل سورج ہے، اس کا نچلا حصہ جب غائب ہوگا تو ہم کہیں گے سورج غائب ہو گیا، غروب ہو گیا. ایسا نہیں، بلکہ غروب ہونے میں طلوع ہونے کا بالکل الٹا ہے. جب تک سورج کی جو مکمل ٹکیا ہے، جو گول سورج ہے، جب تک یہ مکمل طور پہ غائب نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں کہیں گے کہ سورج غروب ہوا ہے. چنانچہ اسی پس منظر میں آپ اس روایت کو سمجھیے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے ایک مکمل رکعت فجر کی پا لی، یا غروب آفتاب سے پہلے ایک مکمل رکعت عصر کی پا لی، تو اس نے ان دونوں نمازوں کو پا لیا، یعنی اس کی وہ نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے گی. اسی طریقے پر اس روایت سے ایک اور بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ جس انسان نے طلوع آفتاب کے بعد فجر کی نماز ادا کی تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز وقت میں نہیں ہوئی، اور جس نے غروب آفتاب کے بعد عصر کی نماز ادا کی تو اس کی عصر کی نماز عصر کے وقت میں نہیں ہوئی. اچھا، ایک تیسرا مسئلہ بھی علماء نے بیان کیا ہے، جن علماء میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہاں اس تھوڑے وقت کا اعتبار کیا گیا ہے جس میں انسان ایک رکعت مکمل کرے. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے
اتنا تھوڑا وقت جس میں انسان ایک رکعت مکمل کرے اس کا اعتبار کیا گیا ہے، لہذا اس میں انسان جو ایک رکعت پڑھتا ہے اس ایک رکعت کا اعتبار ہے اور اس کی پوری نماز کو وقت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے پر غروب آفتاب کے وقت انسان کے ایک رکعت پڑھنے کا جو وقت ہے اس کا اعتبار کیا گیا، اور جس انسان نے ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے پڑھ لی تو اس پورے نماز کو وقت میں داخل کر دیا گیا۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے، یعنی اسی مسئلے پر ایک دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اس سے مستنبط ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت طلوع آفتاب سے اتنا پہلے حالت طہارت میں جاتی ہے، وہ حالت حیض میں تھی، اور طلوع آفتاب سے اتنا پہلے وہ حالت طہارت میں چلی جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے کہ ایک رکعت کے پڑھنے کا وقت باقی تھا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک رکعت کو 5 منٹ تصور کر لیں تو اگر کوئی عورت حائضہ تھی اور سورج کے نکلنے سے 5 منٹ پہلے وہ پاک ہو گئی تو ہم کہیں گے وہ جو 5 منٹ ہے ایک رکعت کے ادا کرنے کا وقت، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار کیا ہے، اسی لیے اس عورت پر فجر کی نماز واجب ہے کہ وہ ادا کرے، طہارت کے بعد اس کی قضا کرے، طہارت کے بعد، کیونکہ طہارت وہ غسل کرے گی تو غسل کرنے کے بعد وہ طہارت اور پاکی حاصل کرے گی۔ اور اسی طریقے پر یہی معاملہ غروب آفتاب کے وقت بھی ہے کہ اگر کوئی عورت غروب آفتاب سے کچھ پہلے 5 منٹ پہلے 6 منٹ پہلے اگر طاہرہ ہو جاتی ہے، پاکی وہ حاصل کر لیتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اس انسان پر عصر کی نماز ادا کرنی واجب ہے۔ اس وقت ادا اگر وہ نہیں کر سکی تو بعد میں عصر کی نماز وہ قضا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔